2010 میں پاکستان میں آنے والے سیلابوں کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 1600 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ یہ سیلاب مونسون سلسلے کی شدید بارشوں کا نتیجہ تھے۔ سال 2011 میں دنیا کے کئی ملکوں کو سخت موسموں کا سامنا رہا۔ 2011 کے آغاز میں امریکی ریاستوں اوہایو اور ارکینسا میں شدید طوفانوں نے تباہی مچائی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کوئی ٹرین چل رہی ہو، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ 2011 میں تھائی لینڈ میں سالانہ اوسط سے تقریباً 80% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کے دارالحکومت بینکاک میں سیلاب بھی آئے۔ پچھلے سال امریکہ میں 1600 کے قریب ٹورنیڈوز یا سخت طوفان ریکارڈ کیے گئے، جبکہ اس سال بھی امریکہ میں روایتی سردی نہیں دیکھی گئی۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھی اس مرتبہ معمول کی سردی نہیں پڑی، بلکہ 1895 کے بعد سے یہ 10واں موقع تھا کہ جب واشنگٹن کی سردی اتنی معتدل ریکارڈ کی گئی۔ اور چیری کے درخت جو کہ واشنگٹن میں بہار کی آمد کا پتہ دیتے ہیں اور عموماً مارچ کے آخر یا اپریل کے اوائل میں کھلنا شروع ہوتے ہیں، اس مرتبہ نسبتاً گرم موسم کی وجہ سے مارچ کے شروع میں ہی کھل گئے تھے۔ یہ واضح ہے کہ گرمی کی حدت اور مدت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف بارشوں کی شدت میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا۔ موسموں کے حوالے سے عالمی تنظیم انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی حالیہ رپورٹ کے مطابق موسموں کی شدت میں اضافہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اگر آپ مستقبل کی بات کریں تو اس وقت گرمی کی جن شدتوں کا ہمیں ہر 20 سال بعد سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس صدی کے آخر تک یہ شرح 20 کی بجائے ہر 2 سال بعد ہوگی۔ راجندر پچوری کہتے ہیں کہ معدنی ذخائر سے ایندھن کے حصول کے لیے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گیسز کا اخراج فضائی آلودگی پیدا کرتا ہے، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو ہمیں دنیا بھر میں زیادہ خشک سالی، زیادہ بارشوں اور سخت طوفانوں کا سامنا ہوگا۔ ہمیں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج پر قابو پانا ہوگا۔ شدید موسموں کی وجہ سے ہونے والی تباہی دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 80 ارب ڈالر کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ موسمی تغیر پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم کی اس رپورٹ کے مطابق شدید موسم کی سختیوں سے غریب اقوام کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں۔ تاہم ماہرین کو امید ہے کہ اگر اس رپورٹ کے نتائج دیکھتے ہوئے چند بنیادی اقدامات اٹھائے جائیں تو موسموں کی شدت سے ہونے والے نقصان میں کمی لانا ممکن ہے۔ روزین سکربل کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔